بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت اہم بات کو لے کر حاضری ہوئی ہے۔ آج ہم سب جو ہے حالات سے واقف ہے کہ امت مسلمہ پہ کس طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں، کبھی اذان کے تعلق سے، کبھی مساجد کے تعلق سے، کبھی اور دوسرے تعلق سے بہت ساری پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا انما المسلمون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں بھائی بھائی کہہ دیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اگر ایک بھائی پریشان ہے تو دوسرے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کرے۔ تو اب جب تمام مسلمان بھائی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان لوگ، تو بھائی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اب امت کی مدد کرنے کے دو طریقے اس دور میں سمجھے جا سکتے ہیں کہ دو طریقے سے ہم امت کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ جو ہم سمجھتے ہیں، جو پہلا طریقہ ہے، وہ ہے موجودہ طریقہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پہ امت پریشان حال ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے یا وہ پریشان حال ہے، کسی پرابلم میں پھنسی ہوئی ہے اور ہم وہاں موجود ہیں، تو اپنی موجودگی میں جو ہے ہم دو طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک مال کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں اور ایک وقت کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر ہم موجود ہیں اور امت پریشان حال ہے تو اب اگر ہمارے پاس مال ہے تو اپنا مال لگائیں ان کے پیچھے، اور جو مال انشاءاللہ ہم ان کی خدمت کے لیے لگائیں گے وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہوگا، اور صحیح مال یہی ہے جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اور وقت اگر دینے کا تقاضا ہے ہمارے سامنے کہ بھائی ہم کو ان کے ساتھ رہنا ہے، کوئی بیمار ہے ان کے ساتھ رہے، یا ان کی کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے پیچھے وقت لگانا ہے، تو ہم اپنے کام کاج کی چھٹی کر کے ان کے پیچھے وقت لگائیں۔ تو موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی پریشان حال ہے تو مال کے ذریعے سے یا وقت کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کریں۔ اب امت کی مدد کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے غائبانہ طریقہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو ایسی جگہ پہ پریشان ہیں جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے، نہ مال کے اعتبار سے پہنچ سکتے ہیں، نہ خود پہنچ سکتے ہیں، تو پھر ہم ان کی مدد کیسے کریں، ان کی پریشانیوں کو کیسے دور کریں؟ تو اب اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک دعا کے ذریعے سے، پہلا جو طریقہ ہے دعا، دوسرا جو ذریعہ ہے وہ صدقہ ہے، کہ دعا میں ہم ان کو یاد رکھیں، ہم ان کے لیے 2 رکعت خصوصی نماز پڑھ کے، صلاۃ الحاجات پڑھ کے ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی پریشانی کو ختم فرما، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے جو مدد کرنے کا غائبانہ، وہ ہے صدقہ، کہ ہم اپنی عادت بنا لیں کہ روزانہ، چاہے جتنی بھی ہماری حیثیت ہے، 2 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ، ہم روزانہ صرف اس نیت سے صدقہ کریں گے کہ اللہ امت مسلمہ جہاں جہاں پریشان حال ہے، جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہو، اللہ عافیت کے ساتھ ان کو وہ چیز پہنچ جائے اور ان کی پریشانی ختم ہو جائے۔ تو روزانہ اپنی دعا میں ان کو یاد رکھے اور روزانہ ان کے لیے خصوصی صدقہ کرے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو فرشتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یا اللہ اس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو مانگا ہے، اللہ اس مانگنے والے کو بھی عطا فرما۔ تو ہم اپنے دعاؤں کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے جو ہے ہم امت کی مدد کریں۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم ویڈیو بنائیں، بلکہ واقعتاً اس سمے امت پریشان حال ہے تو ہم کسی طرح بھی ہم امت کی مدد کریں۔ اللہ جو ہے تمام امت مسلمہ کی پریشانی کو دور کرے، ختم کرے، اور تمام امت مسلمہ کو اپنا حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔